السلام علیکم اردو ڈسکوری کے معزز خواتین و حضرات۔ دوستو، کائنات کی پراسرار اشیاء زمانے قدیم سے ہی انسان کو حیران اور مسرور کرتی رہی ہے۔ ان میں خاص ستارے ہو، چاند ہو، سورج ہو یا خلا ہو، یہ سب انہی مسرور کن چیزوں میں ہے جنہیں انسان نے خدا سمجھ کر عبادت کے لیے چن لیا۔ کبھی چاند پر کمند ڈالنے کا خواہش مند ہوا تو کبھی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے پر مجبور ہوا، تو کبھی آسمان کے دوسرے معاملات کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ جیسے جیسے سائنسدانوں کی ریسرچ بڑھتی گئی، ویسے ویسے ہی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کا انسان جانتا ہے کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کس طرح سورج ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے، اور نظام شمسی کہکشائیں کس طرح ایک مقرر کردہ اصولوں اور قوانین کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، ایسے میں جب کائنات کے کئی اسراروں سے پردہ اٹھا، وہی کائنات کے اب تک معلوم سب سے عجیب منظر کی نشاندہی بھی ہوئی، یعنی فلکیات کے میدان میں بلیک ہول کی اصطلاح سامنے آئی، جس نے ماہرین فلکیات کو حیران کر دیا۔ سائنس کی دنیا میں اسے کبھی تو دوسرے کائنات میں جانے کا راستہ بتایا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بلیک ہول میں صرف سائنس فکشن میں ہی نظر آتا تھا، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعتاً حقیقت میں وجود رکھتی ہے، اور یہ کچھ زیادہ پہلے کی بات نہیں جب لوگ بلیک ہول کے تصویر کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسے سائنسی خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، مگر اب لوگ اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں، اگرچہ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہوا کہ ہم خلا میں کئی نوری سال کا سفر کر کے کسی ایک بلیک ہول تک جا پہنچے، اور نہ ہم اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے پاس ان کی موجودگی کے واضح ثبوت ہے۔ دوستو، بلیک ہول خلائی دنیا کا ایک ایسے خطہ ہے جہاں گریوٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ روشنی یا دیگر الیکٹرک میگنیٹک لہروں سمیت کسی بھی چیز میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے بچ سکے۔ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی نے پیشن گوئی کی ہے کہ کافی کمپیکٹ ماس اسپیس ٹائم کو بگاڑ کر بلیک ہول بنا سکتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی چیز بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس چیز کی شکل یا اس کے چارج کی تقسیم کے بارے میں کوئی بھی معلومات بلیک ہول کے افق کے ساتھ یکساں طور پر تقسیم ہوتی ہے اور باہر کے مبصرین کے لیے کھو جاتی ہے۔ ایک بلیک ہول کے مرکز میں، جیسا کہ عمومی اضافیت سے بیان کیا گیا ہے، ایک کشش ثقل کی واحدیت ہو سکتی ہے، ایک ایسا خطہ جہاں خلائی وقت کا گھماؤ لامحدود ہو جاتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں سائنسدان عقاب یعنی ایکویلا نامی مجمع نجوم میں ایک نادیدہ بلیک ہول کو ایک ستارہ ہڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلیک ہول میں گرنے والی کسی بھی چیز کا وقت اس کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، خواہ وہ ستارہ ہو، معمولی سا مادہ ہو، توانائی ہو یا پھر کچھ اور، انجام صرف اور صرف خاتمہ ہے، اگرچہ یہ کائنات کی سب سے زیادہ تباہ کن طاقتوں میں سے ہے، لیکن پھر بھی کہکشاؤں کے ارتقاء میں ان کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دراصل بلیک ہول یعنی ایک ایسا ستارہ جو بہت زیادہ وزن رکھتا ہو اور ٹھوس ہو اور اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ رکھتا ہو کہ اپنی نزدیک کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لے، یہاں تک کہ اس کی سطح سے روشنی بھی باہر نہ جا سکے۔ ایسے ستارے مکمل طور پر سیاہ ہوتے ہیں، ان کی جسامت سے کسی بھی قسم کی روشنی کا اخراج نہ ہونے کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتے، مگر ان کے تجاذب کی کشش کی وجہ سے ان کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات میں اس طرح کے ستارے بڑے تعداد میں موجود ہیں۔ دوستو، دراصل کوئی بھی بڑا ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام پر ایک بڑے دھماکے سے پھٹتا ہے تو اس دھماکے کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اس سپر نووا کے نتیجے میں ستارے کا ایک بڑا حصہ خلا میں بکھر جاتا ہے، باقی رہ جانے والا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس میں فیو کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس ٹھنڈے حصے میں کشش کی قوت بڑھتی جاتی ہے
جس کے نتیجے میں اس کا حجم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کثافت بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب ستارے کا حجم گھٹتے گھٹتے صفر ہو جاتا ہے اور کثافت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہاں سے روشنی کا اخراج بھی ممکن نہیں رہتا۔ اپنی زندگی کے اختتام پر جب کوئی ستارہ ایسے حالات کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو بلیک ہول کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس حالات میں وہ ستارہ ایسے پراسرار سوراخ کی مانند ہوتا ہے جس کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دوستو، بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور دوسرے سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گے۔ بلیک ہول کی کشش کا دارومدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی، اسی لیے سیاروں پر لگنے والے کشش ثقل بھی وہی رہے گی۔ دوستو، آئنسٹائن کے مطابق بلیک ہول میں گرنے والا کوئی احمق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بلیک ہول میں گرنے والے کسی شخص کے لیے تاریخ کا خاتمہ ایک ایسے مقام پر ہوگا جسے سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، جبکہ حالیہ جدید ترین نظریے کے مطابق کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہول دراصل کسی دوسرے کائنات تک پہنچنے کے لیے راستہ یا پھر دروازے کا کام کرتی ہے۔ یہ نظریہ بلیک ہول کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریہ، یعنی ایسے جسم جو لامحدود کشش کا مالک ہو اور اپنی ہی ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر ضبط کر رہا ہو، کے برعکس ہے۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی سیاہ غار کی طرح ہے، دو کائناتوں کے درمیان ایک سرنگ سی ہے، اسی لیے بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان میں گر جاتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کے بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والے کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسرے طرف کی ایک دوسرے کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتی ہے، یعنی بلیک ہولز اصل میں بلیک ہولز نہیں، ورم ہول ہے۔ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں بگ بینگ کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے، یعنی جس کائنات میں ہم ہیں اس کی تشکیل کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ بلیک ہول سے اخراج شدہ مادے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تاہم یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے یا پھر وقت کے ساتھ ایک نیا نظریہ اس کی جگہ لے لے گا؟ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سا نظریہ درست ہے؟ کمنٹ کر کے اپنے رائے سے آگاہ کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔